بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہے، جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں اور آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ وہ بزرگ ایسے بے دست باپا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ عز و جل شانہ، یہ اپاہنچ لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی تو نہیں، نہ یہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ اور وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شق ہوئی اور 2 پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے۔ ان بزرگوں نے اب دل میں خیال کیا کہ اے اللہ عز و جل شانہ، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لا رہے ہیں اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگوں نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ عز و جل شانہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگوں نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈال ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ غذا عنایت فرما، مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ عز و جل شانہ کی طرف سے جواب ملا، اے شخص تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کر دوں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگوں کی آنکھیں کھلیں اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے، اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلا دیتے۔ دیکھا آپ نے توکل فقط اس بات کا نام نہیں کہ اپنے گھر بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ عز و جل شانہ پر توکل بھروسہ کروں؟ ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ حالانکہ اللہ عز و جل شانہ بغیر کسی رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اس نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں، وسائل و سیال کا وہ یقیناً محتاج نہیں،
مگر اس کی اپنی معاشیت یہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔